بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ 8 سال بعد وہ دوبارہ حویلی میں آیا تھا۔ اس کے کانوں میں بچی کی چیخیں کی آوازیں گونجی تو وہ غصے سے دھاڑتا ہوا آیا کو بلانے لگا۔ کچھ ہی پل بعد ایک عام سی شکل و صورت والی لڑکی اس کے سامنے آئی اور گھبرا کر بولی، جی صاحب جی، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ غصے سے بولا۔ اس نے چھوٹی سی بچی کی طرف اشارہ کیا اور زور سے چلایا، اسے یہاں سے لے جاؤ۔ بابا بابا، بچی نے اسے پکارا، لیکن اس نے اپنا منہ پھیر لیا۔ لڑکی نے زبردستی بچی کو اپنے ساتھ لے جا کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ آج 8 سال بعد وہ حویلی تو واپس آ گیا تھا، لیکن کسی سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا۔ 8 سال پہلے اپنی مرضی سے حویلی چھوڑ کر گیا تھا، اب کس ہمت سے وہ سب کا سامنا کرتا؟ تایا جان نے آج شام سب کو چائے پر بلایا تھا۔ وہ اپنے پورشن میں بیٹھے تھے جب فیروز آفندی ان کے پاس آیا۔ جی بھائی صاحب، آپ نے کیوں بلایا ہے؟ تایا جان نے اسے دیکھ کر کہا، بیٹا کہاں ہے تمہارا؟ اسے بھی بلاؤ، جلدی کرو، وقت نہیں ہے۔ اتنے میں ارم، جو ان کے چھوٹے بھائی کی بیٹی تھی، مسکراتی ہوئی تایا جان کے پاس آئی اور بولی، تایا جان بتائیں نا، کیا بات ہے؟ آج اتنے عرصے بعد آپ نے یوں سب کو چائے پر بلایا ہے۔ تائی کے ہاتھ کی چائے میں تو بہت مس کرتی ہوں۔ تایا جان نے مسکرا کر کہا، صبر کر بیٹا، سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ تایا جان کے لہجے میں سکون تھا، لیکن ارم بے صبر ہو گئی۔ مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا۔ اسی لمحے اینی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ ارے یہ اینی کہاں ہے؟ ارم نے چونک کر پوچھا۔ ارم فوراً کچن کی طرف دوڑ پڑی۔ اینی روئی جا رہی تھی اور آیا اپنے کام میں مصروف تھی۔ آیا، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اینی پر توجہ کیوں نہیں دیتی؟ ارم نے گلا کرتے ہوئے اینی کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسے جھلانے لگی۔ آیا نے وضاحت دی، بی بی جی، تائی جی نے کہا تھا کہ چائے میں ان کی مدد کروں، اس لیے یہاں ہوں۔ ارم نے مایوسی سے سر جھٹکا اور وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد شہزیب آفندی تایا جان کے پورشن میں داخل ہوا۔ جی تایا جان، مجھے اچانک کیوں بلایا ہے؟ میں وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ ایک نظر اپنے باپ کی طرف دیکھ کر اپنی قمیض سیٹ کرتے ہوئے بڑی شان سے بیٹھ گیا۔ اس لمحے تایا جان کی نظر ارم پر پڑی، جو اینی کو جھلا رہی تھی۔ ارم بیٹا، دیکھو تو صحیح، اینی چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی، اسے باہر لے جاؤ طوطوں کے پاس، وہ خوش ہو جائے گی۔ ہاں میں ایسا ہی کرتی ہوں۔ ارم نے فوراً اینی کو اٹھایا اور وہاں سے چلی گئی۔ تایا جان نے بات کا آغاز کیا، شہزیب، کتنے عرصے تم ہم سے دور رہے ہو؟ آخر یہ کب تک چلے گا؟ اینی کو آیا اور ارم کب تک سنبھالتی رہے گی؟ وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ سن کر شہزیب کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ نہیں تایا جان، آپ شاید بھول رہے ہیں، وہ میری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ اور ڈیڈ نے زبردستی میری شادی اس بد کردار لڑکی سے نہ کی ہوتی تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ میں کبھی بھی اس حویلی میں نہ آتا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے میری ماضی کو کریدنے کے لیے مجھے یہاں بلایا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، لیکن تایا جان نے فیروز کو اشارہ کیا۔ فیروز نے اپنے بیٹے کو سمجھا کر دوبارہ بٹھایا۔ تو پھر صاف صاف بتائیں تایا جان، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ شہزیب نے سخت لہجے میں کہا۔ تایا جان نے ایک گہری سانس لی اور کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اینی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، تم بھی یہاں رہو۔ ارم ہمارے مرحوم بھائی کی نشانی ہے اور ہم اسے خود سے دور نہیں کر سکتے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کیوں نہ تمہارا نکاح ارم سے کر دیا جائے۔ یہ سنتے ہی شہزیب کی رگیں تن گئیں۔
یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ میں 30 سال کا ہوں اور وہ 18 سال کی ہے. میں اس سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ اس پر ظلم ہوگا. تایا جان، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ وہ کوئی لڑکی ہے، گھوند تو نہیں کہ خاندان کو جوڑنے کے لیے اس کا استعمال کریں. اس کی بھی خواب ہے تایا جان. شاہزیب کے لہجے میں تلخی تھی، لیکن تایا جان نے اسے سکون سے جواب دیا. برخوردار، ارم کی فکر مت کرو، تم اپنی بات بتاؤ. ہمیں تو لگ رہا ہے جیسے تم ہی نہیں چاہتے کہ نکاح کرو. جو بھی غلطی کر چکے ہیں اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں. تایا جان کی بات سن کر شاہزیب گہری سوچ میں پڑ گیا تھا. تایا جان، میں اتنا بڑا فیصلہ اتنی جلدی نہیں لے سکتا. مجھے یہاں نہیں رہنا، میں شہر چلا جاؤں گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اینی ہمارے ساتھ جڑی رہے تو یہ بات خود ارم سے کریں. جو فیصلہ ارم کا ہوگا میرا بھی وہی ہوگا. لیکن ایک بات واضح ہے، نکاح کے بعد میں یہاں بالکل نہیں رکوں گا. شاہزیب کی بات سن کر تایا جان کو اس کی نیت پر شک ہوا. کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے شہر جا کر دوسری شادی کر لی ہو، یا تمہاری وہاں کسی کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو چکی ہو؟ یہ سن کر شاہزیب کا رنگ فک ہو گیا. وہ سر جھٹک کر وہاں سے لمبے قدموں کے ساتھ باہر نکل گیا. فیروز فوراً بول اٹھا، بھائی صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم مانتے ہیں کہ وہ شہر میں رہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم سے بالکل قطع تعلق کر چکا ہے. میری اور سمرا کی تو روز ہی سے بات ہوتی ہے. ہمارا بیٹا ایسا نہیں ہے. ہم نے اس کی بہت اچھی تربیت کی ہے. تایا جان نے اپنے بھائی کی بات سنی تو بیزاری سے سر چھٹک دیا. دوسری طرف ارم اینی کو لے کر باہر کھیل رہی تھی. اسے بالکل علم نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس کی اجازت کے بغیر ہی کیا جا رہا ہے. سمرا بیگم ارم کے پاس آئی اور بولی، بس بیٹا، بڑوں کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے. ارم، کیا تم اتنی صرف قربانی نہیں دے سکتی؟ تمہیں پتا ہے کہ یہ فیصلہ خاندان کے لیے کتنا اہم ہے. ارم حیرانی سے بولی، کیا مطلب چچی؟ یہ اتنی سی قربانی ہے؟ سمرا نے جذباتی انداز میں کہا، ٹھیک ہے، اگر انکار کرنا ہے تو جا کر اپنی تایا جان کے سامنے انکار کر دو. اس خاندان کی روایت کو توڑ دو. جہاں لڑکیاں زبان نہیں چلاتی وہاں تم اپنے تایا جان کی عزت خاک میں ملا دینا. یہ سن کر ارم خاموش ہو گئی. وہ دل ہی دل میں تذ بذب کا شکار تھی. نہیں، میں اس ان پڑھ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی جو نہ جانے کہاں منہ مارتا پھرتا ہے، جس سے اپنے مستقبل کی بھی فکر نہیں ہے. یہ سوچتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آ گئی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. تایا جان نے اس سے کچھ پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا. آج ارم کو اپنے والدین کی بہت یاد آ رہی تھی. وہ جان گئی تھی کہ ماں باپ کے علاوہ کوئی بھی کسی کا سہارا نہیں بنتا. دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا. ارم کے والد کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو چکا تھا، لیکن اس کی ماں اسے جنم دیتے ہی حویلی چھوڑ گئی تھی. یہ ان دنوں کی بات ہے جب ارم کے والد نے پسند کی شادی کی تھی. اس شادی نے گویا اس حویلی میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا. تایا جان نے اپنے چھوٹے بھائی کی ضد مان لی تھی اور اسے پسند کی شادی کی اجازت دی تھی، لیکن ارم کی ماں حویلی کے اصولوں میں ڈھل نہیں پائی. وہ آئے دن کسی نہ کسی مسئلے پر جھگڑا کھڑا کر دیتی تھی. ایک دن اس نے حد کر دی جب وہ کہنے لگی، اب یا تو یہ گھر تقسیم ہوگا یا میں اسے چھوڑ کر چلی جاؤں گی. اس وقت ارم اپنے والد کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی. ارم کے والد نے غصے سے کہا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہماری بیٹی کا کیا ہوگا؟ اپنی بیٹی کی خاطر تم سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتی؟ ارم کی ماں چیخ کر بولی، سمجھوتا؟ میں ہی کیوں ہمیشہ سمجھوتا کروں؟ تم نے شادی سے پہلے جتنے وعدے کیے تھے ان کا کیا ہوا؟ غصے میں آ کر ارم کے والد نے اسے طلاق دے دی. ارم کی ماں حویلی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی. اس فیصلے کا ارم کے والد کو بہت دکھ ہوا، لیکن انہوں نے عزم کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو خود سنبھالیں گے. جیسے جیسے ارم بڑی ہوتی گئی
اس کی فرمائشیں بڑھتی گئیں۔ حویلی میں ہر کوئی اس کی فرمائشیں پوری کرتا تھا، لیکن تایا جان کو ہمیشہ یہ خوف رہتا تھا کہ کہیں ارم اپنی ماں جیسی نہ نکلے۔ وہ اپنے بھائی سے بھی یہی بات کہتے تھے۔ پھر ایک دن ارم کے باپ ایک حادثے کا شکار ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ ارم کا دنیا میں کوئی نہیں بچا، لیکن تایا جان اور تائی جان نے فیصلہ کیا کہ وہ ارم کو اپنی بیٹی سمجھ کر پالیں گے۔ تایا جان اور تائی جان ارم سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار ارم کی حرکتوں میں انہیں اس کی ماں کی جھلک نظر آتی تو وہ بہت پریشان ہو جاتے۔ اس رات ارم اپنے کمرے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کی تصویر ہاتھ میں لیے کہہ رہی تھی، مما آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ دیکھیں تو صحیح میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کاش آپ اور پاپا زندہ ہوتے۔ ارم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اس گوار انسان سے شادی نہیں کروں گی جو پہلے سے شادی شدہ تھا۔ کیا میری قسمت میں یہی لکھا ہے؟ کیا میری قسمت اتنی بری ہے؟ ارم نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور فیصلہ کیا کہ وہ تایا جان سے جا کر بات کرے گی۔ اسی وقت وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سردیوں کی رات تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ ارم کے قدم تایا جان کے کمرے کے باہر رک گئے تھے۔ وہ اندر ہونے والی گفتگو سن رہی تھی۔ اندر سے تایا جان کی گہری آواز گونجی، بس دعا کرو بیگم کہ ارم اپنی ماں پر نہ جائے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ بھی بغاوت نہ کر دے اور حویلی سے بھاگ نہ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ خاندان میں تو پہلے ہی چھوٹی بہو بھابھی کی وجہ سے باتیں ہو رہی ہیں، پھر یہ مسئلہ اور بڑھ جائے گا۔ تائی جان نے انہیں تسلی دی، پریشان مت ہو، ارم بے شک اس عورت کا خون ہے، لیکن اس کی تربیت ہماری ہے، وہ ہماری پرورش کو غلط ثابت نہیں کرے گی۔ ارم سمجھدار لڑکی ہے، وہ عینی کا لحاظ کرتے ہوئے اس نکاح کے لیے مان جائے گی۔ ارم یہ سب سن کر سکتے میں آ گئی۔ اس کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ اسے یوں لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ اس کے پاس کمرے کے اندر جانے کی ہمت نہیں تھی، اسی لیے وہ فوراً اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ کمرے میں آ کر وہ الجھن اور بے بسی کے عالم میں خود سے سوال کرنے لگی، کیا میں واقعی اپنی ماں جیسی ہوں؟ کیا میں ان کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتی؟ اسے معلوم تھا کہ تایا جان اور تائی جان نے اس سے کتنی توقعات وابستہ کر رکھی ہیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اگر اس نے انکار کیا تو وہ سب کی نظروں میں گر جائے گی۔ چند گھنٹے سوچنے کے بعد وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ اگلے روز سیدھی تایا جان کے پاس پہنچی اور مضبوط آواز میں بولی، تایا جان میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اس نکاح کے لیے راضی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان تھا، مگر وہ اپنی آواز میں مضبوطی قائم رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تایا جان نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا اور بولے، یہ ہوئی نہ بات، تم نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی میری بیٹی ہو۔ ارم کا دل غم سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ شہزیب کو 1 مہینے بعد معلوم ہوا کہ ارم نکاح کے لیے راضی ہو گئی ہے۔ وہ فوراً اس سے ملنے آیا اور حیرانی سے بولا، یہ تم نے کیا کیا؟ کیا تم اس فیصلے سے خوش بھی ہو؟ ارم نے بے رخی سے کہا، میں نے یہ فیصلہ تایا جان اور عینی کی وجہ سے کیا ہے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ شہزیب نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ارم جو فیصلہ تم نے کیا ہے وہ جذباتی ہے، اگر تم چاہو تو انکار کر سکتی ہو۔ میں تو ٹھہرا گوار اور ان پڑھ، میرے ساتھ رہ کر تم خوش کیسے رہو گی؟ شہزیب کی باتیں سن کر ارم کے دل میں شک پیدا ہوا۔ وہ غصے سے بولی، اچھا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ تم پہلے سے شادی شدہ ہو؟ 8 سال سے تم شہر میں رہ رہے ہو، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، آخر کیوں بتاؤ؟ ارم نے چہرے پر ایک گہری مسکان سجا کر پوچھا۔ اس کی بات سن کر شہزیب خان کے چہرے پر غصے کی لکیریں نمودار ہو گئیں۔ دیکھو اپنی حد میں رہو، اور اگر تمہیں اس نکاح سے مسئلہ ہے تو بہتر ہوگا کہ منع کر دو۔ میں عینی کا باپ ہوں،
اسے سنبھالنا میرا کام ہے، تمہیں زیادہ ہمدردی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، شاہ زیب نے سخت لہجے میں کہا۔ اور خبردار، جو آج کے بعد مجھ سے ایسی بات کہی۔ میں تم سے عمر میں بڑا ہوں، تمہیں میرا لحاظ کرنا ہوگا۔ اس نے غصے سے ارم کی جانب دیکھا، مگر ارم پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ناک چڑھا کر وہاں سے چلی گئی۔ ارم کے جاتے ہی اس کا دل بے چین ہو گیا۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکالی اور ٹیرس پر جا کر دھوئیں کے مرغولے ہوا میں چھوڑنے لگا۔ کیا واقعی یہ میرا ہی خاندان ہے؟ اس کے ذہن میں سوال گونجنے لگا۔ یہی تایا جان، یہی میرے اپنے، یہ میری کزن، سب مجھ پر شک کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ میں شہر جا کر اپنی زندگی انجوائے کر رہا ہوں۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب 8 سال پہلے اس کی زندگی بالکل سکون میں تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا ہنستا اور اپنی زندگی جیتا تھا۔ وہ کتنا ذہین تھا کہ اس کا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو گیا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ وہ اس کے کالج کا آخری دن تھا جب اچانک تایا جان کی کال آئی۔ تایا جان، میں بس نکل رہا ہوں، کوئی ایمرجنسی ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ جواب سنتے ہی اس نے فون بند کیا اور اپنے دوستوں کو بتایا، مجھے جانا ہوگا، تایا جان نے بلایا ہے۔ رمشا، جو دل ہی دل میں شاہ زیب کو پسند کرتی تھی، اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ کہاں جا رہے ہو شاہ زیب اتنی جلدی؟ رمشا کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ان کا آخری دن ہے، اس کے بعد نہ جانے وہ کب اور کہاں ملیں گے۔ مجھے جانا ہوگا رمشا، تایا جان کا بلاوا ہے۔ وہ مختصر جواب دے کر وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ حویلی پہنچا تو تایا جان نے جو خبر سنائی، اس نے شاہ زیب کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تایا جان؟ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا رشتہ طے کر دیا؟ تایا جان نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، تم نے کبھی نہ کبھی شادی تو کرنی ہی تھی، جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ ویسے بھی تمہاری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے۔ شاہ زیب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ غصے سے بولا، لیکن تایا جان، میری ابھی کوئی ایسی خواہش نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اسے عملی زندگی میں لے کر جاؤں، اس کا فائدہ اٹھاؤں۔ تایا جان نے ہاتھ ہوا میں اچھالتے ہوئے اسے روک دیا۔ شاہ زیب، یہ فیصلہ تمہارے بھلے کے لیے کیا گیا ہے، بس اب کوئی بحث نہیں ہوگی۔ بس کر دو، تمہاری اس پڑھائی میں کچھ نہیں رکھا۔ مجھے پتا ہے، یہ پڑھائی تو تم صرف یہاں وہاں گھومنے پھرنے کے بہانے کے طور پر استعمال کرتے ہو۔ پڑھائی کرتے تم کب ہو؟ میں نے تو تمہیں کبھی کتاب کے قریب بیٹھے بھی نہیں دیکھا، تایا جان نے سخت لہجے میں کہا، اور شاہ زیب پر اپنی روبدار نظر ڈالی۔ تمہیں جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری زمینیں اور جائیداد کافی ہے، سمجھے؟ شاہ زیب کی نظریں جھک گئیں، مگر وہ اپنی بات کہنے سے باز نہیں آیا۔ پر تایا جان، میری بات کان کھول کر سنیں، میں آپ کی پسند کی ہوئی کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ وہ یہ کہتا ہوا رک گیا۔ تایا جان کے چہرے پر حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات نمایاں ہوئے۔ کیوں؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ صاف صاف بولو۔ تایا جان کی آواز بلند ہو گئی اور پہلی بار فیروز آفندی نے بھی بولنے کی ہمت کی۔ شاہ زیب، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ سیدھی بات کرو۔ دونوں بھائی شاہ زیب کو ایسے گھور رہے تھے جیسے وہ کوئی خطرناک مجرم ہو۔ شاہ زیب نے گہری سانس دی اور اپنی بات واضح کر دی۔ بابا، تایا جان، بات کرتا ہوں، وہ میری کلاس فیلو ہے۔ ہم نے طے کیا تھا کہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ہم دونوں ایک ہی ہسپتال میں انٹرنشپ کریں گے اور پھر آگے کی تعلیم حاصل کریں گے۔ اسی لیے میں بھی شادی نہیں کر سکتا، اور اگر کبھی شادی کی تو وہ رمشا سے ہی کروں گا۔ شاہ زیب کی بات سنتے ہی تایا جان اور فیروز آفندی کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ تایا جان دھاڑے، کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہاری چھوٹے چچا کا کیا حال ہوا تھا؟
جب ان کی دلہن ہمارے گھر آئی تھی۔ وہ سینہ تان کر چلتی تھی اور الگ گھر کی فرمائش کرتی تھی۔ اگر تمہاری یہ بیوی بھی ایسا کرے تو تم کیا کرو گے؟ شاہ زیب نے سکون سے ان کی بات سنی اور جواب دیا، تایا جان، چچا کا حق بنتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی بات مانے۔ اگر وہ الگ گھر چاہتی تھی تو ان کی خواہش پوری کرنی چاہیے تھی، اور ہاں، میں بھی رمشا کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ شاہ زیب کے لہجے میں لاپرواہی جھلک رہی تھی، جس نے تایا جان کے غصے کو مزید بھڑکا دیا۔ فیروز، سمجھا لو اپنے بیٹے کو، یہ گستاخی دوبارہ نہ ہو، ورنہ تم دونوں کو جائیداد سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ تایا جان کے الفاظ گونجنے لگے۔ فیروز آفندی نے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر تایا جان کی خوخوار نظروں نے ان کی ہمت توڑ دی۔ فیروز آفندی خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد حویلی میں سمرا کی چیخیں گونجنے لگیں، اگر تم نے اپنے بیٹے کو نہ سمجھایا تو یاد رکھو، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے طلاق دے دوں گا۔ اب اپنی مرضی سے اپنے بیٹے کو سمجھا لو کہ وہ شادی کرے گا تو صرف اس لڑکی سے جسے اس کے تایا جان نے پسند کیا ہے۔ بے بسی اور غصے کے عالم میں رو رہی تھیں، وہ تنگ آ چکی تھیں اور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کریں۔ شاہ زیب نے اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھا تو فوراً ان کے پاس آیا۔ اس کی ماں نے بے اختیار اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ایسا مت کر شاہ زیب، میں تجھے ہاتھ جوڑتی ہوں، ایسا مت کر۔ اگر تو نے ایسا کیا تو تیرا باپ مجھے طلاق دے دے گا، یہ خاندان کی روایت ہے، آج تک کسی کی نہیں چلی، تیری بھی نہیں چلے گی۔ سمرا بیگم آنسوؤں کے ساتھ بولی۔ شاہ زیب نے گہری سانس لی اور دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں کہا، نہیں ماں، اگر آج تک کسی کی نہیں چلی تو آج چلے گی، آج تاریخ بدلے گی، اور میں پتھر پر لکھ کر دیتا ہوں کہ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جسے تایا جان نے چنا ہے۔ میں رمشا کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ شاہ زیب کی ضد دیکھ کر سمرا بیگم بے بس ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے بیٹے کا فیصلہ مضبوط ہے۔ اسی وقت شاہ زیب کا باپ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے غصے سے کہا، ٹھیک ہے شاہ زیب، اگر تم اپنی منمانی کرنا چاہتے ہو تو سن لو، جس دن تم اس لڑکی کو اس گھر میں لاؤ گے اسی دن تمہاری ماں اس گھر سے چلی جائے گی۔ اگر تمہیں اپنی ماں کی عزت عزیز ہے تو بہتر یہی ہے کہ تم اس شادی کے لیے ہاں کر دو، تمہارا نکاح اگلے ہفتے ہوگا۔ یہ سن کر شاہ زیب کے سر پر جیسے آسمان گر پڑا۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ ہسپتال پہنچا۔ رمشا وہاں بہت خوش تھی۔ ارے شاہ زیب، تم آ گئے۔ رمشا خوشی سے اس کے پاس آئی، لیکن شاہ زیب کو اس حال میں دیکھ کر وہ حیرت میں پڑ گئی۔ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو شاہ زیب؟ ہماری ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے، ہمیں تو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور تم یوں منہ لٹکائے کیوں آئے ہو؟ رمشا نے اپنی ڈیوٹی کو پیچھے چھوڑ دیا اور شاہ زیب کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شاہ زیب نے گہری سانس لی اور دھیمے لہجے میں بولا، تایا جان اگلے ہفتے میرا نکاح کروانے والے ہیں۔ یہ سن کر رمشا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کی خوشی ایک لمحے میں ماند ہو گئی۔ یہ مذاق ہے نا شاہ زیب، تم تو ہمیشہ مذاق کرتے ہو، لیکن یہ مذاق مت کرو۔ میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ ایسے مذاق نہ کیا کرو، میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی دن میری جان لے لو گے؟ رمشا گہری سانس لیتے ہوئے بولی۔ شاہ زیب نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور نظریں جھکائے خاموش رہا، جیسے اس کے پاس کہنے کو کچھ باقی نہ ہو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں رمشا، اگلے ہفتے میرا نکاح ہے، اور مجھے خود بھی نہیں پتا کہ کس سے ہو رہا ہے۔ زبردستی کسی سے میرا نکاح کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اگر میں نے نکاح تو میرے والد میری ماں کو گھر سے نکال دیں گے، اور میرے باپ کا ارادہ ہے کہ وہ میری ماں کو طلاق دے دیں گے۔ یہ کہہ کر شاہ زیب نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا اور کسی چھوٹے بچے کی طرح رونے لگا۔ رمشا کے لیے یہ سب ایک خواب کے ٹوٹنے جیسا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اسے کھائی میں دھکیل دیا ہو۔ وہ شاہ زیب کو اپنا جیون ساتھی سمجھ کر دن رات خواب بنتی تھی۔ اس نے شاہ زیب کو ہی اپنی زندگی کا محور مان لیا تھا، پر قسمت نے اتنی جلدی پلٹا کھایا کہ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔
وہ زیادہ دیر تک شاہزیب کے ساتھ نہیں بیٹھ سکی۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر مریض کے کمرے میں چلی گئی، مگر اب کہاں اس کی ڈیوٹی پر توجہ باقی رہی تھی۔ وجیہہ تایا جان کے زمیندار دوست کی بیٹی تھی۔ زمیندار کی دوستی کی بنا پر تایا جان نے اس کا رشتہ شاہزیب کے لیے مانگا تھا۔ وجیہہ بلا کی خوبصورت تھی اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر شاہزیب اس کا دیوانہ ہو گیا۔ شادی کے 1 سال بعد ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جو اپنی ماں پر گئی تھی۔ شاہزیب اب رمشا کو بھول چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی وجیہہ کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بے وفائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر وجیہہ جو بظاہر ہر چیز میں خوش نظر آتی تھی اندر سے بدلنے لگی تھی۔ پھر ایک دن شاہزیب کو وجیہہ کا ایک خط ملا۔ وہ خط پڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وجیہہ نے خط میں اعتراف کیا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ شاہزیب کے لیے یہ خط قیامت سے کم نہ تھا۔ اس نے تایا جان کو وہ خط دکھایا تو وہ صوفے پر گر پڑے۔ دیکھا تایا جان، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کی ضد نے میری زندگی تباہ کر دی۔ شاہزیب خود سے سینہ رستے ہوئے بولا، نہیں بیٹا، ایسا مت کہو۔ دیکھنا، میں تمہارے لیے ایک اور اچھی لڑکی ڈھونڈوں گا۔ تایا جان اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ شاہزیب نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس اب بہت ہو چکا، میں مزید اس سولی پر نہیں لٹک سکتا۔ میں آپ سب پر لعنت بھیجتا ہوں۔ آج کے بعد میرا آپ سے اور اس گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہہ کر شاہزیب وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اینی صرف 1 سال کی تھی جب اس نے اپنے بابا کو جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ شاہزیب نے بے دردی سے اینی کو دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ ارم نے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ یوں شاہزیب آفندی ہمیشہ کے لیے حویلی چھوڑ کر شہر چلا گیا۔ شاہزیب نے رمشا کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی۔ اس نے ہر ہسپتال چھان مارا، ہر جگہ پوچھا، مگر رمشا کا کوئی نشان نہیں ملا۔ 8 سال گزر گئے اور رمشا کی طرف سے کوئی خبر نہ آئی۔ رمشا کا تعلق دوسرے شہر سے تھا اور شاہزیب اس کی عدم موجودگی میں خود کو مکمل طور پر تنہائی میں دھکیل چکا تھا۔ اس نے قسم کھا لی تھی کہ وہ کبھی بھی واپس حویلی نہیں جائے گا، لیکن زندگی کے فیصلے انسان کے بس میں کہاں ہوتے ہیں۔ ایک دن تایا جان کی کال آئی، جنہوں نے اس کی ماں کی موت کا جھوٹا ڈرامہ کیا۔ مجبوراً شاہزیب کو حویلی واپس آنا پڑا۔ تایا جان نے ارم سے اس کے نکاح کی بات کی۔ شاہزیب حیران تھا کہ تایا جان اس حد تک جا سکتے ہیں، لیکن وہ ان کے منہ پر کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ وہ چاہے جتنا بھی ناراض تھا، ان کی عزت کرنے پر مجبور تھا۔ دوسری طرف ارم نے بھی نکاح کے لیے رضامندی ظاہر کر دی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ شاہزیب اسے پسند نہیں کرتا۔ ارم نے یہ فیصلہ اینی کی خاطر کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ ارم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب واقعی ہو چکا ہے۔ نکاح کے فوراً بعد شاہزیب نے ایک نظر بھی ارم اور اینی کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ بغیر کچھ کہے واپس شہر چلا گیا۔ ارم اپنے کمرے میں زارو قطار رو رہی تھی۔ وہ ایک عام سی لڑکی تھی جس نے خواب دیکھے تھے کہ اس کی شادی کسی اچھے لڑکے سے ہوگی، وہ ایک خوبصورت زندگی گزارے گی، بالکل ویسی جیسے ٹی وی اور فلموں میں دکھائی جاتی ہے، لیکن حقیقت ہمیشہ خوابوں جیسی نہیں ہوتی۔ اسے شاہزیب کے رویے سے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی، جس نے ایک بار پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں کو ڈھونڈے گی۔ رات جب سب سو رہے تھے، ارم نے اپنا بیگ ساتھ دیا اور حویلی چھوڑ دی۔ راستے بھر وہ تھکتی رہی، کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ وہ حویلی سے اتنی دور نکلی تھی۔ دوسری طرف تایا جان، جو ہر رات ارم کو دیکھنے آیا کرتے تھے، حیران رہ گئے جب انہیں ارم کا کوئی نشان نہ ملا۔ یہ دیکھ کر تایا جان کے ہوش اڑ گئے۔ ارم، ارم، ارم! انہوں نے پوری حویلی میں آواز لگائی اور سب کو جگا دیا۔
لگتا ہے کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اپنی ماں کی طرح یہ بھی بھاگ گئی ہے۔ فیروز نے گہری سانس لے کر شکوہ کیا تھا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تایا جان، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تایا جان نے جواب دیا۔ اگر اس نے ایسا کرنا تھا تو نکاح سے انکار کر سکتی تھی۔ میں شاہزیب کو کال کرتا ہوں۔ انہوں نے شاہزیب کا فون ملایا اور ساری بات بتا دی۔ شاہزیب جو شہر میں تھا، اپنے کام میں مصروف تھا، وہ ایک مشہور سرجن بن چکا تھا اور یہی کام اس کا جنون بن چکا تھا جو وہ 8 سال سے کر رہا تھا۔ ہر سال اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک دن شہر کا بڑا سرجن بنے گا۔ رمشا ہمیشہ کہتی تھی، ہم سرجن بنیں گے، ایسی سرجن بنیں گے کہ شہر میں ہمارا بڑا نام ہوگا، لیکن ابھی تک رمشا نے اس سے کبھی ملاقات نہیں کی تھی۔ جب وہ پیشنٹ کا معائنہ کر رہا تھا، تایا جان کی کال آئی۔ جیسی ماں ویسی بیٹی نکلی، اب کیا؟ میں اس کی وجہ سے اپنا کریئر داؤ پر لگا دوں؟ وہ پیشنٹ کی طرف دیکھ رہا تھا اور پھر اپنے کنڈکٹر کو کہنے لگا، انٹرن والے اسٹوڈنٹس کو لے آ، وہ ان پیشنٹس کا معائنہ کریں گے، اتنے میں آتا ہوں۔ وہ فوراً اپنی گاڑی میں سوار ہو کر شہر اور گاؤں کے درمیان والے راستے پر روانہ ہو گیا، ہر طرف ارم کو تلاش کرتے ہوئے۔ ارم تم کہاں ہو؟ ارم ارم ارم، وہ آوازیں لگا رہا تھا مگر کہیں سے کوئی جواب نہ آیا۔ دوسری طرف ارم جو ایک جھاڑی کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، شاہزیب خان آفندی کو دیکھ چکی تھی۔ وہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ شاہزیب اسے دیکھے اور واپس حویلی لے جائے۔ وہ اپنی ماں کو تلاش کر رہی تھی لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ تبھی اس نے جھاڑی کے پیچھے چھپنے کا فیصلہ کیا۔ شاہزیب آفندی نے ٹارچ کی مدد سے یہاں وہاں دیکھنا شروع کیا اور اچانک جیسے ہی ارم کو کچھ محسوس کیا، اس کے منہ سے نکلا آہ۔ یہ سن کر شاہزیب فوراً اپنی توجہ اس جھاڑی کی طرف مرکوز کر گیا۔ آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے وہ جھاڑی کے قریب پہنچ گیا اور ارم کو ایسا لگا جیسے اس بار اس کی خیر نہیں ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد شاہزیب اس کے بالکل سر پر پہنچ چکا تھا۔ تم یہاں ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ حویلی سے بھاگتے ہوئے تم نے کسی کا لحاظ نہیں کیا۔ آخرکار نکل گئی نا تم اپنی ماں کی طرح، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ شاہزیب نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ چلو میرے ساتھ۔ ارم کے منہ سے دوبارہ چیخ نکلی، چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے۔ وہ جو اس کے ساتھ چل نہیں پا رہی تھی، دھڑام سے فرش پر گر گئی۔ تب شاہزیب کی نظر اس کے پیروں پر گئی جو بہت زیادہ خراب حالت میں تھے۔ وہ فوراً اس کے پیروں کے قریب بیٹھ گیا اور اس کو آہستہ سے بٹھا کر بولا، ویسے تو تم یہی سب ڈیزرو کرتی ہو، تم جیسی لڑکیاں انہی زخموں کے لائق ہیں۔ پھر اس نے دھیرے سے اس کے زخموں کو صاف کیا، اس کے بجائے کہ وہ آرام سے اس کے زخم پر مرہم لگاتا۔ اس کو غصہ آ رہا تھا۔ مجھے اور درد ہو رہا ہے شاہزیب، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ مجھے مرہم لگانے کے بجائے اور بھی زیادہ تکلیف دے رہے ہو۔ کیسے ڈاکٹر ہو تم؟ وہ چیخ کر بولی تھی۔ آج پہلی دفعہ وہ یہ مان رہی تھی کہ شاہزیب آفندی واقعی ڈاکٹر ہے۔ اچھا، تو تم نے آخر مان ہی لیا کہ میں ڈاکٹر ہوں؟ سن کر شاہزیب نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے پیروں کے زخم کو صاف کرتے ہوئے بولا، ویسے تمہاری حالت تو کچھ اور ہی بتا رہی ہے۔ ارم کے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھیں۔ تم 2 نمبر کے فلاپ ڈاکٹر ہو۔ مجھے تو شک ہوتا ہے تم سے کوئی پیشنٹ بھی علاج نہیں کرواتا ہوگا۔ نہ جانے تم کہاں کہاں مارے پھرتے ہوگے۔ ضرور تم نے جس سے شادی کی ہے نا، کیا نام تھا؟ رمشا؟ ہاں، وہ ضرور امیر لڑکی ہوگی، تبھی تو تم اتنے سال اسی کے ساتھ رہ رہے ہو۔ ارم کی یہ باتیں سن کر شاہزیب آفندی کا غصہ 7ویں آسمان پر آ گیا تھا۔ بس بہت ہو گیا ارم، اب تم نے حد کر دی۔ میں تم پر ہمدردی جتا رہا ہوں لیکن اپنے بارے میں کچھ نہیں سنوں گا، وہ غصے سے بولا۔ تمہیں بہت شوق تھا نا اپنی ماں کی طرح حویلی سے بھاگنے کا، دیکھتا ہوں اس بار کیسے تم بھاگتی ہو۔ تم یہ مت بھولو میں تمہارا کیا لگتا ہوں۔ اب میں تمہارا کزن نہیں ہوں، بلکہ تمہیں مجھ سے تمیز سے بات کرنی ہوگی، وہ کرخ لہجے میں بولا۔ اگلے ہی پل اس نے ارم کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جانا شروع کیا۔
مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، ارم تڑپ کر بولی۔ لیکن شاہزیب نے اسے اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا۔ گاڑی جیسے ہی حویلی رکی، سب کی نظریں باہر تھیں۔ لگتا ہے شاہزیب ارم کو لے آیا ہے۔ بھائی صاحب، ہمیں تو اس لڑکی کو اندر قدم بھی نہیں رکھنے دینا چاہیے۔ اس نے جو حرکت کی ہے، شکر ہے رات کے وقت کی ہے۔ اگر یہ روشنی میں کرتی تو جانے گاؤں والے کیا کہتے۔ وہ تو پہلے ہی اس عورت کو عجیب لقب دیتے ہیں، نہ جانے ارم کا کیا ہوتا۔ فیروز نے اپنے بھائی کو سمجھایا تھا، تبھی شاہزیب اندر داخل ہوا تھا، جو ارم کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہا تھا۔ ارم کا وہ زخم بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا، اور ان زخموں کا نشان فرش پر بھی دکھ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو شاہزیب؟ دھیان سے۔ تایا جان ارم کو اس حالت میں دیکھا تو گھبرا کر بولے تھے، لیکن شاہزیب نے ارم کو اگلے ہی پل کھینچ کر سامنے چھوڑا۔ تایا جان نے اسے بچایا تھا اور پھر پوچھا، کہاں گئی تھی؟ یہ کہاں سے ملی ہے؟ اس سے پوچھیں یہ کہاں گئی تھی، کیا کرنے والی تھی؟ مجھے دیکھ کر بھی یہ مجھ سے چھپ گئی تھی۔ اس کا تو یہی مطلب صاف ہوا کہ یہ حویلی میں رہنا ہی نہیں چاہتی، یہ اس حویلی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ شاہزیب آفندی نے سب کو اس کی سچائی بتائی تھی، جو کہ بالکل بھی سچ نہیں تھی۔ نہیں نہیں تایا جان، ارم سر ہلا کر بولی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، میں حویلی چھوڑ کر نہیں گئی۔ وہ روتی ہوئی بولی تھی، سب کو اپنا یقین دلا رہی تھی، لیکن ہر کوئی اسے نظر انداز کر رہا تھا سوائے تایا جان کی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو تایا جان؟ شاہزیب آفندی تایا جان کے پاس آیا تھا۔ آپ کیوں نہیں کچھ بول رہے؟ یہ لڑکی پھر سے اس حویلی سے بھاگنے کی ضرور کوشش کرے گی۔ جب تایا جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے رکنے کو کہا، بولے، مجھے نہیں لگتا ارم نے کوئی ایسی حرکت کی ہے، یہ حویلی چھوڑ کر نہیں بھاگی، ضرور کوئی بات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس غلط فہمی میں ہوں۔ ہم ارم پر ایسا شک نہیں کر سکتے۔ شاہزیب تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے اس کی مدد کی، اسے واپس حویلی لے کر آئے ہو، لیکن یوں اس پر شک کرنا ہم سے برداشت نہیں ہوگا، تایا جان نے غصے سے کہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ ارم کی طرف متوجہ ہوئے۔ بتاؤ بیٹا، کہاں گئی تھی تم؟ ارم جو ابھی سچ نہیں بول پا رہی تھی، دل میں یہ سوچنے لگی تھی کہ اگر میں نے تایا جان کو یہ سچ بتا دیا کہ میں اپنی ماں کی تلاش کرنے گئی تھی، تو ضرور تایا جان مجھ پر غصہ ہوگی اور مجھے جج کریں گے۔ تایا جان، میں دراصل کچھ کھانے گئی تھی، مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، میرا دل تھا کہ میں کچھ چٹپٹا کھاؤں۔ اس نے اپنا پرس تایا جان کو دکھا کر کہا تھا، اور تایا جان، اگر میں سچ میں حویلی چھوڑ کر جاتی تو میرے ساتھ میرا سامان بھی تو ہوتا۔ وہ سچ میں واک کرنے گئی تھی، واک کرتے کرتے کب آگے نکل گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ معصومیت چہرے پر سجا کر بولی تھی، جبکہ شاہزیب آفندی کو اس کی کسی بھی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیکن پھر بھی تایا جان نے ارم کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ کر کہا تھا، مجھے تم پر یقین ہے، لیکن کبھی بھی میرا یہ یقین مت توڑنا۔ پھر وہ سارے واپس اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ جب ارم اپنے کمرے میں جانے والی تھی، تبھی شاہزیب نے اس کا ہاتھ پھر سے تھام لیا تھا۔ تو ہو گیا تمہارا ڈرامہ، میں نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، تم ضرور کہیں تو جا رہی تھی، پر اب میں تمہیں یوں کھلے عام تو چھوڑ نہیں سکتا۔ آج کا دن جتنا آرام سے سونا ہے سو لو، کل سے تمہاری یہ ساری آزادی ختم ہونے والی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن ارم کو ایسا لگا جیسے اس کے اوسان ختم ہو گئے ہوں۔ وہ شاہزیب کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اس سے ایسا لگا جیسے آج رات اس کی زندگی کا آخری دن ہو، جب وہ آزاد رہ سکتی ہے۔ نہیں نہیں، میں ایسا بالکل نہیں کروں گی۔ اگلے دن وہ جیسے ہی اٹھی تو ہر کوئی نیچے اکٹھا بیٹھا ہوا تھا، بات چیت چل رہی تھی، اور تایا جان بہت خوش تھی۔ تبھی تایا جان کی نظر ارم پر پڑی تھی۔ ارے ارم بیٹا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آؤ نا۔ ارم فریش ہو کر واپس نیچے آئی تھی۔ جب تایا جان نے اسے بتایا، آج میں جتنا خوش ہوں اتنا کبھی بھی نہیں ہوا۔ تایا جان کے چہرے کی خوشی دیکھ کر ارم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔
وہ ضرور جانتی تھی کہ شاہ زیب کی کل رات کی باتیں اور تایا جان کی خوشی آپس میں کوئی میل رکھتی تھی۔ وہی ہوا تھا جب اگلے پل تایا جان نے اسے بتایا، شاہ زیب کہہ رہا تھا کہ تمہیں لے کر شہر چلا جائے اور وہاں تمہیں اپنے ساتھ رکھے۔ اس سے خوشی کی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر ارم ہکا بکا ہو گئی تھی۔ نہیں نہیں، میں اس کے ساتھ کہاں جا سکتی ہوں تایا جان، نکاح ہوا ہے صرف۔ ارے پگلی، اصل تو نکاح ہی ہوتا ہے، اور رخصتی تمہاری تب ہو جائے گی جب تم اس کے ساتھ چلی جاؤ گی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، شاہ زیب آج ہی جانے والا ہے، تم بھی اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ اگر اس کی یہ خواہش ہے تو میں ضرور اس کی خواہش مانوں گا۔ مجھے تو شروع سے یہی تھا کہ ارم تمہارے ساتھ رہے، تایا جان نے شاہ زیب کو دیکھ کر کہا۔ وہ بھی مسکرا دیا تھا، لیکن فاتحانہ مسکرا کر بار بار ارم کو دیکھ کر یہ باور کرا رہا تھا جیسے وہ جیت گیا ہو۔ ارم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ اس کی رخصتی ہو گئی تھی، اپنا سامان سمیٹ کر وہ شاہ زیب افندی کے ساتھ اب گاڑی میں بیٹھی تھی، لیکن کچھ دیر بعد گاڑی ہسپتال میں رکی تھی۔ وہ ارم کو اپنے ساتھ لے کر ہسپتال جا رہا تھا۔ جب ارم نے جیسے ہی دیکھا، ہر کوئی شاہ زیب کو سلام کر رہا تھا، ہر کوئی اسے عزت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ارم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اسے کبھی بھی اندازہ نہیں تھا کہ یوں شاہ زیب افندی کی اتنی عزت ہو گئی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اسے ایک چھوٹے سے اسٹریچر پر لٹا چکا تھا، پھر اس کے پاؤں کا معائنہ کرنے لگا تھا۔ تمہارے پاؤں کا علاج آج رات سے ہی شروع ہو جائے گا، تو پھر فکر مت کرو، تمہارا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا، شاہ زیب بڑی سنجیدگی سے بولا تھا۔ نہیں نہیں، مجھے علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی پین نہیں ہو رہا، بلکہ اب تو بالکل ٹھیک ہوں، وہ اپنا پیر پیچھے کر کے بولی تھی۔ دیکھو، علاج بہت ضروری ہے، اس سے پہلے کہ کوئی اور انفیکشن ہو جائے۔ میں تمہارا سامان چھوڑوں گا، تم اسی روم میں رہو۔ وہ اسے چھوڑتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ ارم کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ایک نرس آئی تھی۔ اس نے ارم کو اپنے پاس بلا کر کہا، یہ ڈاکٹر شاہ زیب ہیں، کیا آپ ان کا نام جانتی ہیں؟ یہ کب سے یہاں کام کر رہے ہیں؟ نرس کی بات سنی تو ایک بڑی زوردار ہنسی لگانے لگی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ انہیں نہیں جانتی؟ انہیں کون نہیں جانتا؟ پورا شہر تو انہیں جانتا ہے، یہ ہسپتال بھی تو انہی کا ہے، لوگوں کے فری علاج کرتے ہیں، ہر کوئی ان کے پاس آتا ہے، بڑے اچھے ہیں یہ۔ نرس اس کی ایسے تعریف کر رہی تھی کہ ارم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اچھا، وہ دراصل میں دوسرے شہر سے آئی ہوں نا، اسی لیے میں نے کہا پہلے پوچھ رہی ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے نرس کو واپس بھیج چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد شاہ زیب یہاں سے واپس آ گیا تھا، جبکہ ارم تو اس سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو؟ اس نے اس کے پاؤں کی پٹی کرتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ ارم کے پاس کہنے کا کچھ نہیں تھا۔ تبھی شاہ زیب افندی فوراً بولا، اچھا، کہیں یہ بات تو نہیں کہ تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ میں تو ان پڑھ اور جاہل قسم کا انسان تھا، نہ جانے 8 سال کس کے ساتھ رہ رہا تھا، میں نے شادی بھی کر لی تھی، اپنی محبت کے ساتھ رہ کر اس کے پیسوں پر عیاشی کر رہا تھا، پھر آخر میں یہاں کیسے پہنچ گیا؟ وہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے گویا ارم کی ہی باتوں کو واپس لوٹا رہا تھا۔ نہیں، بھلا مجھے ایسا سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب جب تم نے تعلیم حاصل کی ہے، تمہارے پاس ہنر ہے، تو پھر انسان کہاں سے کہاں نہیں جا سکتا۔ ارم نے لاپرواہی سے بھویں اچکا کر کہا تھا، جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ اسے لے کر اپنے گھر واپس آ گیا تھا۔ اس کا گھر ویسے تو اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن 2 لوگ آرام سے رہ سکتے تھے۔ وہ اس گھر میں 8 سال سے رہ رہا تھا، لیکن ابھی تک اس کے ساتھ سیٹ نہیں ہو رہی تھی، اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے کر جاتا تھا۔ جب ایک روز اچانک سے اس کی نظر دور آتی اس لڑکی پر گئی تھی، وہ دیکھ کر چونک گئی تھی۔ یہ لڑکی تو میں نے پہلے دیکھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کی تصویر وہ کچھ سال پہلے شاہ زیب کے کمرے میں دیکھ چکی تھی۔
اس کا تو یہی مطلب ہے کہ یہ رمشا ہے، وہ مزمحل آواز میں بڑبڑائی تھی اور پھر بھاگتی ہوئی اس کے پاس چلی گئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کافی سنجیدگی سے اسے جواب دینے لگی۔ میرا نام رمشا ہے اور میں یہاں کی نیو ڈاکٹر ہوں۔ کیا بتا سکتی ہیں کہ یہاں کے سینئر ڈاکٹر کون ہیں؟ ایکچولی میں دوسری سٹی سے آئی ہوں۔ تبھی رمشا کی نظر اس کے پیچھے سے آتی شاہزیب آفندی پر گئی تھی، جو شاہزیب لاپرواہی سے آ رہا تھا۔ ہیرم، تمہاری رپورٹس کلیئر ہیں۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے گئی تو اس کے ہاتھ سے وہ فائل خود بخود فرش پر گر گئی تھی۔ جبکہ رمشا نے اسے دیکھا اور اس سے نظریں چرائیں، وہ وہاں سے پیچھے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ شاہزیب 3-4 قدم اس کے پاس آیا تھا، اس کے پیچھے گیا تھا، لیکن کچھ سوچ کر وہ رک گیا تھا۔ وہ آگے اور نہیں بڑھ سکتا تھا کیونکہ پیچھے اس کا ماضی تھا۔ آپ نے آج کے لیے وہ اپنا ماضی کریت نہیں سکتا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ رک گیا تھا۔ کیا ہوا شاہزیب؟ تم جا سکتے ہو اس کے پاس، جان سکتے ہو کہ آخر اسے کیا ہوا تھا، وہ کیوں تم سے نہیں ملی۔ میں تم سے کوئی شکوہ نہیں کروں گی، ہیرم نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جان سکتی تھی کہ شاہزیب آفندی جو 8 سال سے کسی کا نہیں ہوا، وہ بس صرف رمشا کو ہی تلاش کر رہا تھا، اور رمشا اس بار چل کر خود اس کے سامنے آئی تھی۔ لیکن شاہزیب نے گہرا سانس لیا اور پھر ہیرم کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ دیکھو شاہزیب، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ نکاح تو ویسے ہی تایا جان کی وجہ سے ہے۔ اگر تم رمشا کو ابھی بھی پسند کرتے ہو تو جا کر بول دو نا اس سے۔ جب شاہزیب نے گاڑی میں بریک لگا دی تو اس نے کہا، تم 2 منٹ چپ ہو جاؤ، کب سے فضول بولے جا رہی ہو۔ اگر اسے میرے پاس آنا ہوتا یا پھر مجھے معاف کرنا ہوتا یا مجھے سمجھنا ہوتا تو ان 8 سالوں میں ضرور میرے پاس آ جاتی۔ وہ کہیں نہیں گئی تھی، وہ بس اپنی پہچان چھپا کر یہاں وہاں گھوم رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر راستہ بدل دیتی تھی کیونکہ وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی مجھے جانچنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر آج انجانے میں جیسے ہی میرا سامنا ہوا تو کیسے واپس بھاگ گئی۔ پھر میں جو 8 سال اس کے پیچھے خوار ہوا ہوں، لیکن اب نہیں، اب میں اسے اپنی صفائی نہیں دے سکتا۔ ہیرم، اور ہاں، بہتر یہی ہوگا کہ تم مجھ پر ترس کھا کر مجھے بار بار اس کی یاد نہ دلاتی رہو۔ تم میرے نکاح میں ہو، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں یہ بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں تمہیں چھوڑ کر کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچوں۔ یہ کہہ کر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ہیرم کو ایسے لگا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ اس نے کبھی بھی اس رشتے کو سنجیدہ لیا ہی نہیں تھا، وہاں بس ہمیشہ لاپرواہی سے اس رشتے کو لیتی تھی کیونکہ یہ رشتہ اس کی مرضی کے خلاف تھا۔ لیکن وہ جان گئی تھی کہ شاہزیب اس کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے بھی خود کو موقع دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ شاہزیب کے ساتھ اسی شہر میں رہنے لگی تھی، جبکہ تایا جان نے اینی کو ان کے ساتھ بھیجنے سے منع کیا تھا کہ اب کچھ دیر کے لیے وہ ایک دوسرے کو جان لیں، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور ویسے بھی شاہزیب فی الحال اینی کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ پر جیسے ہی کچھ عرصہ گزرا تھا، ہیرم نے خود کہا تھا کہ اب میں اینی کو واپس شہر میں اپنے ساتھ لے کر آنا چاہتی ہوں۔ اور یوں کچھ عرصے بعد وہ جب واپس گئی تو اینی کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ آہستہ آہستہ شاہزیب، جو آخر اینی کا باپ تھا، وہ کیسے اس سے دور رہتا؟ وہ دیوار جو اس کی پہلی بیوی کی وجہ سے ان کے درمیان تھی، وہ دیوار اب پگھلنے لگی تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے محبت کرنے لگا تھا، جس میں سب سے زیادہ اہم کردار صرف اور صرف ارم کا تھا، اور یوں وہ دونوں اپنی خوشی میں آگے بڑھ گئے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔